بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جر اور مجرور کا بیان چل رہا تھا۔ اسم کو کب جر دیا جاتا ہے یہ آپ حضرات کو بتا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد تمرینات شروع ہو گئی تھیں۔ 3 تمرینیں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج تمرین نمبر 4 سے ہے سبق۔ دیکھیں، تمرین نمبر 4 میں لکھتے ہیں کون 7 جمل، 7 جملے بناؤ، بکل منہا حرف من حروف الجر، ان میں سے ہر میں حروف جر میں سے کوئی حرف جر ہو، یعنی 7 ایسے جملے بناؤ کہ ان جملوں میں سے ہر جملے میں حروف جر میں سے کوئی حرف جر ہو۔ اب کون سے حروف جر بتایا؟ التی تعرفھا، جنہیں آپ پہچانتے ہیں، جنہیں آپ پھر کہا واستوف ہذہ الحروف، اور ان تمام حروف کو لاؤ، ان تمام۔ تو اصل میں آپ غور اگر کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حروف جر کا بیان، مجرور کا بیان پڑھ رہے ہیں پچھلے درس سے آپ حضرات۔ تو حروف جر انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے استعمال میں 7 بیان کیے ہیں۔ 14 مثالیں دی تھیں اور 2 مثالوں کے اندر ایک حرف جر کو استعمال کیا تھا۔ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتاب میں 14 مثالیں ہیں اور 2 مثالوں کے لیے ایک حرف کا استعمال کیا ہے۔ تو 7 حروف جر انہوں نے شمار کرائے ہیں اور انہی کے بارے میں کہا ہے التی تعرفھا، جنہیں آپ جانتے ہیں۔ 7 حروف جر ہیں۔ کتنے ہیں شاہ نواز؟ 7۔ اسی لیے کہا کون 7 جمل، 7 جملے بناؤ، ہر جملے میں ایک حرف جر آنا چاہیے، یعنی 7 جملوں میں جو 7 حروف جر پیچھے بیان کیے گئے ہیں، ایک جملے میں ایک حرف جر کو استعمال کرو۔ کسی بھی جملے میں ڈبل استعمال حرف جر کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو پچھلے جملے میں استعمال کر چکے ہیں آگے والے جملے میں بھی اسی حرف کو استعمال کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھ لیں، ترجمہ ملا لیں ایک بار اس کا پھر سے۔ کون 7 جمل، 7 ایسے جملے بناؤ، بکل منہا حرف من حروف الجر، جن میں سے ہر میں ان حروف جر میں سے کوئی حرف جر ہو، التی تعرفھا، جنہیں آپ پہچانتے ہیں، واستوف ہذہ الحروف، اور ان حروف کو پورا لاؤ، ان حروف کو یعنی ان تمام حروف کو استعمال کرو۔ تو آپ پیچھے دیکھ لیجئے، جہاں القاعدہ بیان کیا ہے وہاں حروف جر کو بھی شمار کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ من، الی، عن، علی، فی، با، لام، یہی ہے نا؟ تو استعمال کر لیجئے، آسان سی بات ہے۔ من کو استعمال کر لیجئے، آپ کہہ سکتے ہیں خرجت من البیت، خرجت من میں گھر سے نکلا، من کا استعمال ہو گیا نا؟ یا کہہ سکتے ہیں خرج الرجل من البیت، مرد گھر سے نکلا۔ فاعل آپ اپنے آپ کو بھی بنا سکتے ہیں، متکلم خود کو فاعل بنائے، یا الرجل کو فاعل بنائے، یا الولد کو فاعل بنائے، یا التلمیذ کو فاعل بنائے، ٹھیک ہے؟ یا خرج الاستاذ من المکتب، من المدرسہ، من المسجد، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ من کا استعمال ہو گیا۔ الا، وذهب تو چاہے اپنے آپ کو متکلم ہی فاعل بنا لے، وذهبت الى المسجد، یا ذهب الولد الى المسجد، یا ذهب التلمیذ الى المدرسہ۔ الا آ گیا، کہہ سکتے ہیں ذهب الولد الى المسجد، الا کا استعمال ہو گیا۔ ان کا استعمال تو آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں عفونا عن المجرم، عفونا عن المجرم، ہم نے مجرم سے درگزر کیا، ہم نے مجرم سے یعنی مجرم کو معاف کر دیا۔ عفونا عن المجرم، ہم نے مجرم کو معاف کر دیا، اس سے درگزر کیا۔ تو عفونا یہاں پر جمع متکلم ہے، فاعل جمع متکلم کا صیغہ ہے نا۔ آگے چلیں، علی ہے تو آپ یہاں پر جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں الطائر علی الشجر،
الطائر علی شجر، پرندہ درخت پر ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. یا جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں آپ. کہہ سکتے ہیں آپ صعدت علی السیارہ، میں موٹر پر چڑھا، یا رکبت علی الفرس، میں گھوڑے پر سوار ہوا. اور فی ہے دخلت فی المدرسہ یا دخلت فی المسجد، یا متکلم کو فاعل نہ بنائے کسی اور کو بنا لیں، دخل التلمیذ فی المدرسہ، شاگرد مدرسے میں داخل ہوا. یا دخل المصلی فی المسجد، نمازی مسجد میں داخل ہوا. آسان سی بات ہے، ان سب پہ آپ آسانی کے ساتھ جملے بنا سکتے ہیں. با ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں قطعت الشجرہ بالسکین، قطعت الشجر، ہاں، یا قطعت التفاحۃ، قطعت التفاحۃ، میں نے سیب کاٹا بالسکین، چھری سے، یہ بہتر ہے. شجر اگر لائیں تو پھر آپ شجر کے لیے کہیں گے قطعت الشجرہ بالمنشار، بالمنشار، میں نے درخت کاٹا آری سے یا آرے سے. آری چھوٹی ہوتی ہے اور آرا بڑا ہوتا ہے. جیسا پیڑ ہو اس کے لیے ویسا ہی اوزار استعمال کیا جاتا ہے. ہو گیا یہ جملہ بھی. اور لام ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں المال لزید، مال زید کے لیے ہے. یا الجل للفرس، جول گھوڑے کے لیے ہے. السرج للفرس، زین گھوڑے کے لیے ہے. یا الاکرام للمسلم، عزت مسلم کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یا کہہ سکتے الجائزۃ للسابق، جملہ پڑھا پیچھے، الجائزۃ للسابق، انعام سبقت لے جانے والے کے لیے، انعام. تو ہو گئی جملے بھی. چلے آگے دیکھیں. پھر ہے استعمل الاسماء الآتیہ، آنے والے اسموں کو استعمال کرو، فی جمل تامۃ، تام جملوں میں، ناقص نہیں شیزل بلکہ تام جملوں میں. آنے والے اسموں کو تام جملوں میں استعمال کرو، بحیث اس طرح یکون کل منہا مجرورا بحرف جر، اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو، اس طرح کہ ان میں سے ہر ایک حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو. تو آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں ذہبت فی الارض، الارض ہے نا، اسے مجرور ہونا ہے. ذہبت فی الارض، میں زمین پر چلا. ذہبت فی الارض، میں زمین پر چلا. فی کا استعمال بھی ہوتا ہے ذہابہ کے بعد. ٹھیک ہے، آپ استعمال دیکھیں گے. ذہبت فی الارض، ہاں. اور علی لے لیجیے، جا علی کا استعمال بھی ہے. ذہبت علی الارض، ذہبت علی الارض. اگر فی میں تھوڑا ٹینشن ہو رہا ہے آپ کو تو علی لگا دیجیے، چونکہ مجرور ہونا چاہیے. فی سے بھی الارض مجرور ہوگا اور علی سے بھی مجرور ہوگا. ذہبت علی الارض، میں زمین پر چلا. ذہبت فی الارض، میں زمین پر چلا. السماء، تو آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں الطائر یحلق فی السماء، الطائر پرندہ، یحلق اڑ رہا ہے، فی السماء آسمان میں. الطائر یحلق فی السماء، پرندہ آسمان میں اڑ رہا ہے. پھر ہے الماء، کیا ہے؟ آپ یہاں پر بنائیے ینزل المطر من الماء، یہ صحیح نہیں ہے. مجرور بھی ہونا ہے. آپ یہاں کہیں گے سبحت فی الماء، میں پانی میں تیرا. یہ السمک یسبح فی الماء، مچھلی پانی میں تیر رہی ہے. السمک یسبح فعل مضارع ہے. السمک یسبح، مچھلی تیر رہی ہے، فی الماء پانی میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ القلم، کتبت بالقلم، کتب الرجل بالقلم، کتب الاستاذ بالقلم. القلم کو، ان سارے اسموں کو مجرور ہونا ہے اور جملے میں استعمال کرنا ہے. آپ کا جملہ تام ہونا چاہیے اور معنی خیز بھی ہو. ہاں، تو کتب الاستاذ
قلم ہو گیا یہ بھی. الباب. دخل الولد فی الباب. دخل الولد فی لڑکا دروازے میں داخل ہوا. فرمان بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے توصیف. الکرہ. لعب الولدان بالکرہ. لعب الولدان لڑکے کھیلے بالکرۃ گیند سے، تو الکرہ بھی مجرور ہو گیا. الشر ہے. ابتعدت عن الشر. ابتعدت. ابتعد یبتعد، ابتعاد کا معنی ہوتا ہے دور رہنا، بچنا. ابتعدت میں دور رہا، عن الشر برائی سے. ابتعدت عن الشر میں برائی سے، تو شر بھی مجرور ہو گیا. پھر ہے المنزل. کیا ہے؟ منزل. خرجت من المنزل. خرجت من المنزل میں گھر سے نکلا. یا دخلت فی المنزل میں گھر میں داخل ہوا. ٹھیک ہے، بات ہو گئی. تو پھر آگے دیکھیں تمرین نمبر 6. تمرین فی الانشاء. انشاء کی مشق. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ بجمل تامۃ. اجب جواب دیجئے، عن الاسئلۃ الآتیہ آنے والے سوالوں کے. اسئلہ کس کی جمع ہے؟ سوال کی. آنے والے سوالوں کے، آپ بولتے نہیں ایک تو. آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے بجمل تامۃ، تام جملوں کے ساتھ. جواب آپ کا کیسا ہوگا؟ تام جملوں کے ساتھ. بحیث اس طرح تشتمل کل اجابت، تشتمل مشتمل ہو، کل اجابت ہر جواب، اس طرح کہ ہر جواب مشتمل ہو علی حرف من الحروف الجر التی، ان حروف جر میں سے کسی حرف جر پر، التی عرفتہا جنہیں آپ نے پہچان لیا ہے، جنہیں آپ پہچان چکے ہو. ان حروف جر میں سے کسی حرف جر پر مشتمل ہونا چاہیے آپ کا جواب. بات سمجھ گئے؟ حرف جر پر مشتمل ہو. دیکھیں نمبر 1 ہے اینا کتابک، تمہاری کتاب کہاں ہے؟ جواب دے سکتے ہیں کتابی فی القمطر. قمطر یہ ہم نے پیچھے پڑھایا ہے. کتابی فی القمطر، میری کتاب بستے میں ہے. یا فی المحفظۃ، محفظہ کا معنی بھی بستہ ہوتا ہے. میری کتاب فی القمطر بستے میں ہے. نمبر 2 این یوضع السرج من الحصان. این یوضع کہاں رکھی جاتی ہے؟ السرج زین من الحصان، گھوڑے کی، گھوڑے کے زین کہاں رکھی جاتی ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں یوضع السرج، یوضع السرج من الحصان، یا ڈائریکٹ کہیں یوضع السرج علی ظہر الحصان. علی یوضع السرج زین رکھی جاتی ہے علی ظہر الحصان، گھوڑے کی پشت پر، پیٹھ پر. پیٹھ پر کہیں یا پشت پر، پیٹھ پر یا پشت پر. یوضع السرج علی ظہر الحصان، آسان سا جواب. نمبر 3 متی توقد المصابیح، چراغ کب جلائے جاتے ہیں؟ چراغ تو آپ کہیں گے توقد المصابیح فی اللیل. توقد المصابیح، آپ غور کریں گے ہمارے ہر جواب میں حرف جر ضرور ہوگا. توقد المصابیح فی اللیل حرف جر ہے، لہذا جواب حرف جر پر مشتمل ہے. نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 اینا تسافر فی عطلۃ الصیف. اینا تسافر کہاں کا تو سفر کرے گا؟ فی عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی میں. تو گرمی کی چھٹی میں کہاں کا سفر کرے گا؟ تو آپ جواب دیں گے اسافر، میں سفر کروں گا، فی عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی میں. فی عطلۃ الصیف اسی میں فی آ گیا. اسافر فی عطلۃ الصیف الی نینی تال، الی شملہ، الی اوٹی، الی ممبئی، الی دبئی. جہاں بھی جانا ہوگا اس کا نام لکھ دیں گے، الی لکھیں گے، اس کے بعد نام لکھیں گے، حرف جر کا استعمال ہو گیا. سمجھ میں آ گیا جواب؟ سوال نمبر 5 کیف یصطاد السمک. کیف یصطاد السمک، کیف کس طرح، یصطاد شکار کیا جاتا ہے، السمک مچھلی کا. پہلے مجہول ہے یصطاد، مچھلی کا شکار کیسے کیا جاتا ہے؟ تو جواب دیں گے یصطاد السمک، اسی کا حصہ لے لیں گے. مچھلی کا شکار کیا جاتا بالشص، بش شین اور صاد، صاد پہ تشدید. الشص کا معنی ہوتا ہے کانٹا. الشص کا معنی کانٹا، جس میں چارہ لگا کے ڈور میں باندھ کے ڈالتے ہیں نا، وہ کھا جاتی ہے. یصطاد السمک بالشص.
تو بش با یہاں بھی حرف جر آ گیا، یہ جواب بھی حرف جر پر مشتمل ہے۔ پھر سوال نمبر 6 ہے بما یقطع الخشب، لکڑی کو کس چیز کے ذریعے کاٹا جاتا ہے؟ بما کس کے ذریعے، یقطع کاٹا جاتا ہے، الخشب لکڑی کو، تو آپ یہاں بما چھوڑ دیجیے، یقطع الخشب لکڑی کو کاٹا جاتا ہے بالمنشار، المنشار مانے آری، یقطع الخشب بالمنشار، تو یہ جواب بھی حرف جر پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 7 چلتے جائیں آگے، لما تفتح نوافذ الحجرت، لما کیوں، تفتح کھولی جاتی ہیں، نوافذ الحجرہ کمرے کی کھڑکیاں، کمرے کی کھڑکیاں کیوں کھولی جاتی ہیں؟ تو جواب ہوگا، لما ہٹا دیجئے بس، تفتح نوافذ الحجرت، کمرے کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں لتجدد ہوائها، لتجدد اس کی ہوا کے تازہ ہونے کے لیے، اس کی ہوا کے، اس سے مراد کمرہ، یعنی تاکہ کمرے کی ہوا تازہ ہو جائے، لتجدد ہوائها۔ سوال نمبر 8 من این یستخرج الذهب، من این کہاں سے، یستخرج الذهب سونا نکالا جاتا ہے، سونا کہاں سے نکالا جاتا ہے؟ من این چھوڑ دیجئے، اگر غور کریں گے آپ کے جواب میں آدھے سے زیادہ حصہ تو اسی میں مل جائے گا سوال میں۔ یستخرج الذهب من المعدن، یستخرج الذهب سونا نکالا جاتا ہے من المعدن کان سے، یا من معدن الذهب سونے کی کان سے۔ سوال نمبر 9 عمن یبتعد العاقل، عقل مند کس سے بچتا ہے؟ عقل مند کس سے بچتا ہے؟ تو آپ کہیں گے یبتعد العاقب، عاقل یبتعد العاقل عن الذنب، عقل مند گناہ سے بچتا ہے، یعنی المذنب گناہگار سے بچتا ہے۔ الذنب کا معنی گناہگار، مذنب، الذنب کا معنی گناہ اور مذنب معنی گناہگار۔ اب یہ تھوڑا سا رہ گیا، یہ بھی کمپلیٹ کر دیں یا رہنے دیں؟